بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو ما فی السماوات، لہو پر عبارت ہوگی لہو وحدہ دون غیرہ. یہ لہو وحدہ کہاں سے آیا؟ لہو کی تقدیم حصر کے لیے، دون غیرہ ہیں یہ اسی کی تاکید ہے. لہو وحدہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے لام اختصاص کا ہے اور حصر بھی ہے، تو یہاں مفسر نے اسے ظاہر کیا وحدہ اختصاص اور دونا غیر ہی معنی حصر. دونوں چیزیں مفسر کا مقصد ہے ظاہر کرنا، اختصاص بھی اور معنی حصر بھی. لا شرکتن بلا استقلالن، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، نہ حصے داری شراکت کے طور پہ نہ مستقل طور پہ. کل ما ذکرا ملکن بتصرفن باحیاءن باماتتن بایجادن باعدامن، فرمایا لہو اسی ہی کا ہے، ملک کے اعتبار سے، تصرف کے اعتبار سے، احیاء کے اعتبار سے، اماتت کے اعتبار سے، ایجاد کے اعتبار سے، اعدام کے اعتبار سے. لہو وحدہ دون غیرہ، یہ سارے اسی کے تصرفات ہیں اور کسی کے نہیں. اس لیے میں مانا کرتا ہوں کہ گیلی مٹی، آسمان و زمین اور مابین کے ہر ذرہ پر تصرف رکھنا لہو یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ خواص الہی میں کسی اور کو شریک کرنا. توحید کس کو کہتے ہیں؟ خواص الہی میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. یہ آ گیا تو فرمایا ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ثری کیا ہے بھائی؟ گیلی مٹی. نیچے کوئی گیلی مٹی شروع ہو جاتی ہے، مقصد ہے کہ زمین کا اوپر والا حصہ ہو، نیچے والا حصہ ہو، ہر حصے پہ تصرف اللہ کا ہے. یہ جو گپے شپے بزرگ سناتے ہیں جو زمین بیل پر کھڑی ہے، بڑی کتابوں میں گپے لکھی ہیں. اور زلزلہ کیوں آتا ہے؟ بیل کا سینگ تھک جاتا ہے. تمہیں بھی پتہ ہے ان گپوں کا مطلب ہے جھوٹ عام ہے. ہاں اب ان سے کوئی پوچھے بھئی بیل کہاں کھڑا ہے، وہ مشکل بات ہے. شیعہ کہتے ہیں جب حضرت علی نے حملہ کیا نا مرحب پر، تو تلوار پہلے تو حضرت علی کی ڈھال جو ہے وہ ٹوٹ گئی، وہ جس سے تلوار روکی جاتی ہے. تو حضرت علی نے ایسے ہاتھ پھیرا اور جو خیبر کا لوہے کا دروازہ تھا قلعے کا، وہ کئی ٹن کا دروازہ تھا اور کئی سینکڑوں آدمی صرف لگے ہوئے دروازے کو کھولنے پر مامور تھے. تو ڈال جب ٹوٹی نا تو حضرت علی نے ہاتھ مارا اور دروازے کو اکھیڑ کے ڈھال بنا لیا. پھر اتنی زور سے تلوار ماری کہ تلوار مرحب سے نیچے نکلی، پہلی زمین کو چیرا، دوسری زمین کو چیرا، تیسری زمین سے نیچے نکلی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین پار کر گئی. آگے بیل کھڑا تھا، تو جبریل نے پر نیچے دیا تلوار کے کہ کہیں اگر بیل کٹ گیا کائنات گر جائے گی. تو اس لیے وہاں جبریل نے نیچے پر رکھا، جبریل کا پر بھی زخمی ہو گیا، تب جا کے تلوار رک گئی. یہ ہے شجاعت علی. ہاں بھائی نمبر لے گیا، ہاں لیکن وقت نہیں، تمہاروں نے اس سے بھی آگے نمبر لیے ہوئے ہیں.
ہاں تم بے فکر رہو، جس فرقے نے جیسا جھوٹ بھی بولا الحمدللہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، ان کے بارے میں ایسا آپ کو شوٹنگ ملے گی کہ الامان والحفیظ، شکر ہے تلوار رک گئی ہے، جبریل آگے آ گیا ہے، نہیں تو کم بڑا گڑبڑ تھا۔ ہاں بھائی، تحت سرا گیلی مٹی بَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، بَإِن مسئلہ سارا ہے اسی کا، دعا ما فوق الاسباب، اگر آپ تجہر بالقول، اے مخاطب اگر تو اونچا کرے بات، من دعا ان او غیرہی البحر المحیط، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، بے شک وہ اللہ جانتا ہے، ان تجہر بالقول اس کی جزا مقدر ہے، نیچے لکھی ہوئی ہے، اگر تو اونچی بات کرے تو اس کے سننے میں کیا شک ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے سر کو بھی اور اخفا کو بھی۔ یہ سر کیا ہے؟ آج جو تیرے دل میں بات آئی، اس وقت جو دل میں ہے یہ سر رہے، اور آج سے 50-60 سال بعد جو خیال تیرے دل میں آئے گا وہ اخفا ہے، جو ابھی تیرے دل میں بھی نہیں ہے، 60-70-50 سال بعد تیرے دل میں آئے گا وہ اخفا ہے۔ وہ اللہ سر کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے۔ اے ہوا ما اخترت ہو بے بالے کا او ما اسررتہ فی نفسے کا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ وما ستسرہ فیہا، ستسرہ اس وقت جو تیرے دل میں بات ہے یہ سر ہے، اور اخفا ستسرہ فیہا۔ ابو سعود ابن جریر المعانی مدارک سب بزرگوں نے اس کا یہ معنی کیا۔ یہ بھی ایک مولوی صاحب نے ہم پہ اعتراض کیا تھا کہ میں حیران ہوں ان مولویوں پہ کہ سنتے تو ہیں ہماری تقریریں اور دورے اور مسائل اور کاپیوں کی کتابیں بنائی ہوئی ہیں جو ہم آپ کو فوٹو اسٹیٹ دیتے ہیں، اور نیچے رکھ کر، اور پھر طالب علموں کو روب دلانے کے لیے نا، طالب علم اگر سمجھدار ہو تو ان کی تلاشی لے لی کرے، تو اس کو روب جلانے 4-5 ہمیں گالیاں بھی نکال دی، اعتراض بھی کوئی نہ کوئی جڑ دیا، لیکن پتہ نہیں ہوتا ناقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے انہوں نے اعتراض کیا، دیکھو جی اس نے اخفا کا کیا معنی کر دیا۔ سر کا معنی ہے 2 آدمیوں کے درمیان چھپی بات، اور اخفا کا معنی ہے اپنے دل والی بات، تو سمجھے ہو کہ نہیں؟ اس لیے یہاں حوالے زیادہ لکھے ہیں، ابن جریر بھی ہے، ابو سعود بھی ہے، روح المعانی بھی ہے، مدارک بھی ہے، تو اس لیے اگر وہ معترض تک بات پہنچے اس کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ معنی مفسرین نے کیا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے میں ہر جگہ ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ آج تک قرآن پاک کی معانی اور تفسیر کے بیان میں ہم نے اپنی رائے سے کبھی کام لیا ہی نہیں۔ اب ساری چیزوں کے حوالے آ رہے ہیں نا بزرگوں، یا نہیں آ رہے؟ ہاں، یہ بات ہونی بھی باحوالہ چاہیے، اپنی طرف سے سنی سنائی باتیں نہیں۔ ایک مولوی صاحب لگے ہوئے تھے، جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا ادب کیا، اللہ نے ہدایت دے دی، کافر تھے ہدایت دے دی، ہے نا کہ افسوس ہے 5 کلو کا لتر ہونا چاہیے۔ وہ مقابلہ کر رہے ہیں یا ادب کر رہے ہیں؟ وہ میدان مناظرہ میں للکار رہے ہیں، مقابلے کہتے ہیں، انہوں نے کہا نا پہلے تم ڈالو جا، ہم 7 مثال دیتے ہیں، اے روٹی کھانے ہو نا، جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ ابتدا کریں گے، یہ روٹی نہیں کھانی نہ حلوائی، یہ مقابلہ ہے۔ اور مقابلہ میں انہیں اپنے اوپر ایسا اعتماد تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو چیلنج کر رہے تھے، للکار رہے تھے کہ پھر یہ نہ کہنا مجھے موقع نہیں دیا۔ اور
اس پر کیا ہے جی؟ ادب کیا، ادب کیا. کافر تھے، ادب کیا، بھلا ادب کیا. پھر تو ان مولویوں کو خوش ہونا چاہیے جب ان کو ضربیں لگتی ہیں، ہم بھی ادب کر رہے ہیں. اپنی حالتیں یہ ہے. اب یہ بیان کیا تو میں نے کسی درس میں کہا، میں نے کہا کچھ عقل بھی اللہ نے دی یار، کیلا کیلا پہ نہ جاؤ، کیلا فلاں کیلا فلاں. قرطبی نے لکھا ہے، روح المعانی نے لکھا ہے. میں نے کہا وہاں کیلا ہے، کیلا کیلا. پھر اس پر بھی میں نے جہاں حوالے دے رکھے ہیں، جہاں یہ اگر آپ دیانتداری سے یہ چیزیں سمجھ جائیں انشاءاللہ، جہاں اللہ کی توفیق سے جو خزانہ اس الفرقان میں آیا ہے، یہ تحدیثاً میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں بھی اکٹھا نہیں ملا. ہر چیز جہاں یوں، یہ جدھر کوئی سوال جواب، رولا ڈھولا شولا، سارے جہاں ہیں. اب دیکھو اخفا، اب پیچھے کیا بیان ہوا؟ پیچھے ذرا دیکھو، لہو ما فی السماوات، تدبیر تصرف اللہ کا خاصہ، ان تجہر بالقول، علم ما فوق الاسباب اللہ کا خاصہ. دونوں بنیادیں، متصرف بھی اللہ، غیب دان بھی اللہ. تو سنو نتیجہ، اللہ لا الہ الا ہو. جب متصرف اللہ، غیب دان اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے نہیں کوئی ذات قابل پکار کے، نہیں کوئی سننے والا سوائے اس کے. اللہ لا الہ الا ہو مبتدا ہے، لا الہ الا ہو خبر ہے، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى دوسری خبر ہے. اب مزہ آ گیا. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ خَبْرًا مُبْتَدَأً مَحْذُوفًا كَأَنَّهُ قِيلَ مَنْ ذَا اللَّهُ. دو معنی بزرگ کر کے دل ٹھنڈا کر دیا. پہلا معنی ذرا سمجھو، اللہ، اللہ مبتدا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ مبتدا ہے. اللہ لا الہ الا ہو خبر ہے. اللہ جس کے سوا الہ کوئی نہیں. اللہ جس کے نام سب سے خوبصورت، کسی کے نام اس جیسے خوبصورت نہیں. یہ کون ہے؟ اللہ. دو خبریں آ گئی. اور دوسرا یہ سوال ہوا کون ہے لہو؟ ضمیر نہیں، ضمیر آئی ہے نا. لہو میں کیا ہے؟ ضمیر ہے. فَإِنَّهُ ضمیر ہے. ضمیر میں ابہام ہے کہ کون ہے وہ ہستی جو متصرف ہے، کون ہے وہ ہستی جو غیب دان سر اخفا کو جاننے والا. فرمایا ہو اللہ، وہ ہستی اللہ ہے اور کوئی نہیں. سمجھ گئے؟ ہو اللہ، وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، اور اسی کی شان ہے، نہیں کوئی الہ سوا اس کے. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام بہت سونے، اسی کے نام ہے سب سے خوبصورت. لہ الاسماء الحسنی، لام اختصاص، لہو تقدیم حسر، حسنی اس میں تفضیل، اور حسنی نام سب سے زیادہ ناموں کا سونا ہونا اسی کا خاصہ ہے. نبی کا نام حسن ہے، خوبصورت نام ہے، لیکن حسنی نہیں. حسنی ہے لہو، صرف اس کا خاصہ. سمجھے؟ اس کو یاد رکھنا، جہاں حسر بھی ہے خواص کا بیان بھی ہے. وآخر دعوانا الحمد